غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے دشمنوں کے نرغے میں تھے، صرف آپ کے ساتھ 11 صحابہ تھے، جس میں 9 انصار تھے اور 2 مہاجرین، حضرت سعد اور حضرت طلحہ، دونوں طرف سے لڑتے ہیں۔ 9 کے 9 انصار شہید ہو گئے اس میں۔ جب آواز لگائی تو صحابہ کرام بکھرے ہوئے تھے، ان سے پہلے مشرکین آ گئے۔ حضرت طلحہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی زندہ شہید کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ۔ حضرت طلحہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو فضیلتیں ہیں میں اکثر کہتا ہوں، اس زمین کی پیٹھ پر کسی کے لیے اللہ کے نبی نے یہ جملہ نہیں کہا جو سعد کے بارے میں کہا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح جنگ کو اپنے اوپر پورا لے لیا تھا اللہ کے نبی کی حفاظت میں، اس طرح کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ اعزاز اس زمین کی پیٹھ پر کسی کو نہیں ملا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ کون ہے؟ حضرت سعد۔ پہلا خون اسلام کے لیے جو بہایا گیا وہ حضرت سعد۔ ایک مقام پر مسلمان مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے، مشرکین ایسا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے۔ ایک اڑگل مشرک آیا اور شور گوگا اور جھگڑنے لگا۔ آپ نے اس طرح اس کو مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، خون بہہ نکلا۔ وہ پہلا خون تھا جو سعد نے بہایا تھا، اور یہی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہی بات آئیے تو کہہ دوں کہ انہی کے بھائی تھے عمرو بن سعد، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر حملہ کیا تھا، اور یہ اس کے پیچھے بہت تیز لپکے تھے۔ کہتے ہیں میری خواہش تھی کہ میں اپنے ہاتھوں سے ماروں اللہ کے رسول کے اوپر حملہ کرنے کی بنیاد پر، لیکن حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ آگے تھے، انہوں نے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ یہ تو وہ صحابہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری حفاظت ہم اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ یہیں پر ذرا سا رک جائیے، کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ تو پوری بدعت وغیرہ کی بحث ہو گئی۔ اب ایک جملے میں اور، کائنات کے امام، نبیوں کے سردار، شافع محشر، اللہ کے اس بندے کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ نے کہا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تیری اگلی اور پچھلی سب غلطیاں خطائیں معاف۔ اللہ کے نبی نے ہم کو کہا آذان کے بعد ایک دعا، اس دعا میں ہمیں کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ وسیلہ ایک لفظ ہے، وسیلہ۔ وسیلہ ایک مقام ہے جو جنت میں ہے اور صرف ایک بندے کو ملنے والا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مقام وسیلہ عطا کر۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھ کو امید اللہ وہ عطا کرے گا مجھ کو۔ فضائل نبی، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین اس کائنات کے امام کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا۔ کس کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے آپ بچا لے گا آپ کو، اور نبی نہیں، صحابی نہیں، تابعی نہیں، تبا تابعی نہیں، محدث نہیں، بس تھوڑی سے متقی ہے تو ان کے بارے میں لوگ عقیدہ بتا لیتے ہیں کہ وہ بچاتے ہیں لوگوں کو۔ نبی کو اللہ کہہ رہا ہے تجھ کو لوگوں سے میں بچاؤں گا۔ کون ہے بچانے والا؟ نبی کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تو میرا سب سے برگزیدہ بندہ ہے، تو لوگوں کو بچانے والا ہے، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ عقیدہ بھی سیدھا کرتے چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو انکار کرتے ہیں، سرکشی سے بڑھ جاتے ہیں۔